السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں بشریٰ سعید کا رقص جنوں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے، اور یہ اتنا خوبصورت ناول ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ یہ میں نے بہت سال پہلے پڑھا تھا، اور میں آج تک اس ناول کے سحر سے نکل نہیں پائی۔ بہت خوبصورت ناول لکھا ہے انہوں نے۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں رقص جنوں کا فرسٹ پارٹ۔ پجارن دیوتا کو منانے کے لیے رقص کر رہی تھی۔ دیوتا کے درشن کی آشا اس کے بند بند میں کروٹیں لے رہی تھی۔ اس کے متحرک قدموں، گردش کرتے لہراتے بازوؤں میں، گردن کے تناؤ اور کمر کی لچک میں، ابروؤں کی جنبش، آنکھوں کی پتلیوں کی لرزش میں، پلکوں کی تھر تھراہٹ میں، سانسوں کے تموج میں، دھڑکن کی تال میں وحشت بھری التجا تھی۔ اس کے روم روم میں اضطراب کسی دہکتے ہوئے آتشیں سیال کی طرح سر پٹک رہا تھا۔ اس کا تھرکتا ہوا بدن طلب کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ اس کے ناچتے قدموں کی دھمک سے مندر کا سنگلاخ سینہ دھڑکتا تھا۔ گھنگروؤں کا شور سیلن زدہ تاریک فضا میں پھونکارتا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے رقصاں پیروں کی جنبش فزوں تر ہوتی جا رہی تھی۔ پتھریلے چبوترے کے سامنے ناچتے ہوئے وہ ہر شے سے بے نیاز تھی۔ ننگے پیروں کے سنگین فرش سے ٹکرانے پر تلوؤں سے پنڈلیوں کی جانب اٹھتی درد کی ٹیسیں بھی اس کے رقص کو مدھم نہیں کر پا رہی تھیں۔ ہر بار یخ بستہ فرش سے پاؤں چھونے پر پہلے سے بڑھ کر تکلیف دہ احساس ہوتا، لیکن نہ تو اس کی انگلیاں سکڑتیں اور نہ ہی چہرے کے عضلات کھنچتے۔ اس کے رقص میں کسی منہ زور پہاڑی چشمے جیسی دیوانگی تھی۔ صنم کدے کی دیواریں یک لہجہ دور ہٹتی محسوس ہوتیں تو اگلے پل ایک دوسرے میں مدغم ہونے لگتیں۔ گھومتا اور ڈولتا ہوا معبد سیاہی مائل سرخی میں ملفوف نظر آتا تھا، جیسے اس کی آنکھوں کی رگیں پھٹ گئی ہوں، جیسے ان سے لہو رسنے لگا ہو۔ وہ ناچتی رہی، اس کی سانسیں تن کا ساتھ چھوڑنے لگیں، اعصاب گیلے ریت کی طرح بوجھل ہو گئے۔ وہ رقص کرتی رہی، اس کے تلوؤں میں برچھیاں کھب رہی تھیں، ٹوٹ کر بکھرتے ہوئے گھنگرو اس کے پیروں تلے آتے تو جلد ادھڑ جاتی، انگلیاں پیروں سے جدا ہوئی جاتی تھیں، اس کے پیروں سے خون رسنے لگا۔ مندر کے فرش پر شنگرفی دھبے پھیلنے لگے۔ وہ ناچتی رہی، پیروں سے بہتا ہوا لہو جسم کی چٹکتی ہوئی ہڈیاں اور ٹوٹتی رگیں اسے رک جانے پر مجبور کر رہی تھیں، نڈھال ہو کر گرنے پر مائل کر رہی تھی، مگر وہ ناچتی رہی۔ وہ ٹھان چکی تھی کہ دیوتا کو منانے کی خاطر جیون دان کرنے سے بھی نہیں ہچکچائے گی۔ رقص میں ایک ایسا لمحہ آیا جب مندر کی ہر شے نے وجود کا لبادہ اوڑھ کر عدم کی چادر اوڑھ لی۔ صرف داسی رہ گئی اور دیوتا۔ ایک پوتر اندھیرے میں لپٹی وہ رقص کر رہی تھی۔ ذات کے صحرا سے سب نخلستان، سب قافلے مٹ چکے تھے۔ ایک مقدس سناٹا چاروں اور پھیلا تھا۔ دیوتا کے سوا وہ ہر شے سے رشتہ توڑ چکی تھی، ہر درد، ہر تکلیف سے ماورا ہو چکی تھی۔ یہ اس کے رقص کا نقطۂ عروج تھا۔ پھر ایک مقام پر وہ یہ بھی بھول گئی کہ وہ کس لیے ناچ رہی ہے، اس مجنونانہ رقص کا محرک کیا ہے۔ لیکن وہ رک نہیں سکتی تھی، اب اس کا جسم اس کے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ وہ کسی ایک عضو کو بھی اپنی مرضی کے تابع نہیں پاتی تھی۔ پھر ایک ہولناک گڑگڑاہٹ سنائی دی، جیسے کوئی طلسم ٹوٹ گیا۔ اس کے وجود سے لپٹی نادیدہ زنجیروں کے آہن بل کھل گئے۔ اس کے ناچتے پاؤں تھم گئے، بت کدا ڈول رہا تھا، پتھریلی دیواروں میں دراڑیں پڑ رہی تھیں، چھت جھکی چلی آ رہی تھی۔ خون ٹپکاتی آنکھوں سے اس نے بمشکل دیکھا کہ شانت آسن میں بیٹھے دیوتا نے پہلو بدلا تھا۔ دیوتا درشن دینے آ چکے تھے، اس کی تپسیا کے کارن بندھن کھل گئے تھے۔ دیوتا کی بند آنکھوں کے سنگی پپوٹے تھر تھرائے اور آنکھیں چر کر کانوں تک کھل گئیں۔
تب پہلی بار اسے خوف محسوس ہوا۔ مندر کی مقدس فضا میں عجب طرح کی کثافت گھل گئی تھی۔ پاکیزہ سکوت تار تار ہو چکا تھا اور ہر گوشے سے وحشت کے سنپولیے رینگتے ہوئے اس کے قدموں میں سرسرانے لگے۔ تب پجارن کو ادراک ہوا کہ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اصل میں اس کی خواہش یہ نہیں تھی، اس کی خوشی محض اسی میں پوشیدہ تھی کہ وہ دیوتا کو منانے کی خاطر رقص کرتی رہے، دیوانہ وار ناچتی رہے اور دیوتا نہ مانے۔ وہ بنتی کرتی رہے، تڑپتی رہے، سسک سسک کر فنا ہو جائے اور آس پوری نہ ہو۔ دیوتا مان گئے تھے، درشن لینے آ چکے تھے تو اس کے دل میں سہم بیٹھ گیا تھا۔ دیوتا سنگلاخ چبوترے سے قدم اتار رہے تھے۔ چرنوں میں رکھے ہوئے پوجا کی آرتی کے پھول خون آلود فرش پر بکھر گئے تھے۔ اس نے بھاگنے کے لیے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ مندر کا دروازہ منہدم ہو چکا تھا۔ باہر نکلنے کی راہ مسدود ہو گئی تھی۔ لمحہ بلمحہ دیوتا اس سے قریب تر ہو رہے تھے۔ اس نے دور ہٹنا چاہا اور لڑکھڑا کر ڈھیر ہو گئی۔ تب اسے یاد آیا تھا کہ اس کے پاؤں لہو لہان ہو چکے تھے۔ اس میں ایک قدم اٹھانے کی سکت نہ تھی۔ داسی یہ بات فراموش کر بیٹھی تھی کہ دیوتا جب تلک سنگھاسن پر براجمان رہیں، ساکت اور جامد ہوں، فریادوں التجاؤں سے بے نیاز رہیں، دیوتا ہوتے ہیں، اور جب سانس لینے لگیں، جمود ٹوٹ جائے تو دیوتا نہیں رہتے، انسان ہو جاتے ہیں، اور انسانوں سے خوف تو آیا ہی کرتا ہے۔ جیٹھ کی گلابی شام سلونی کباؤ اوڑھے دیوڑی کی نیم پختہ دیوار سے لپٹی سسک سسک کر دم توڑ رہی تھی، اور اس کا گلابی رنگ پگھل پگھل کر ہمس زدہ رات کے تاریک سیال میں گھلتا جاتا تھا۔ اس مٹتی ہوئی شام کی نیم جان آنکھوں میں غضب کی اداسی تھی۔ مغرب کی اذانوں کو تمام ہوئے کچھ وقت بیت چکا تھا، مگر شہ نشینوں اور اونچے پیڑوں کی آخری پھننگیوں پر اب تک مؤذنوں کی خوش الحانی کا لمس ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ بہت دیر سے بے حس و حرکت لیٹی املی کے پتوں کی سبز رنگت کو گہرا ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ساکت آنکھیں گھنیری شاخوں میں الجھتے اندھیرے کے اسرار بھرے بہاؤ پر جمی تھیں۔ مغرب کی اذان اس کی سماعت پر بہت دھیمی سی دستک دے کر لوٹ گئی تھی۔ اتنا ارتعاش بھی پیدا نہ ہوا تھا کہ اس کی نگاہوں کا زاویہ بدل سکتا۔ اماں اس کی پائنتی بیٹھی باسی روٹی کے کچلوندے بنا بنا کر مرغیوں کی جانب اچھال رہی تھیں۔ کنیز ہینڈ پمپ کا اکھڑے ہوئے روغن والا کھڑکھڑاتا ہوا ہینڈل دونوں ہاتھوں میں تھامے اسے ایک جھٹکے سے فضا میں اچھالنے کے بعد جسم کے پورے زور سے نیچے کی جانب دبا دیتی۔ پیتل کی جھجری کے پیندے سے ٹکراتی پانی کی دھار کی گھرر گھرر، نلکے کے ہتھے کی کھوں کھچر کھوں اور کچلوندوں پر جھپٹتی مرغیوں کی کٹ کٹ کی آوازیں اس کے چاروں اور ہلکورے لیتی کچھ باور کرانے کی کوشش میں سر پٹک رہی تھیں، مگر کوئی ایسا خول اس کے گرد تنا تھا جو کسی بھی آواز کو اس کی اصل شدت کے ساتھ اس تک پہنچنے سے روک رہا تھا۔ نی ایشو، اٹھ نماز پڑھ لے۔ اماں کی آواز سے غیر مرئی خول میں دراڑیں پڑ گئیں۔ ساری آوازیں بے قرار ہو کر اس کی سماعت کی طرف بھاگیں۔ ایشو، اٹھ نماز پڑھ لے۔ بوڑھے نلکے کے چیختے ہوئے سینے سے ہانپتی کھانستی آواز نے التجا کی۔ نماز پڑھ لے، اٹھ جانی۔ مرغیوں نے روٹی کے ٹکڑوں سے منہ پھیر لیا اور ایک آہنگ ہو کر اس سے پکارنے لگیں، اٹھ جا، اٹھ نماز پڑھ لے۔ پانی کی دھار کان کی لو سے چمٹ کر ناک کی طرف پھنکارنے لگی، نماز پڑھ لے، اٹھ نماز پڑھ لے، نماز پڑھ لے، نماز۔ املی کی شاخیں سرسراتی ہوئی آواز میں چلانے لگیں۔ رین بسیرا کرنے والی چڑیاں شور مچانے لگیں۔ اس نے کروٹ بدل کر ایک نظر اماں کو دیکھا مگر اٹھ کر نہ بیٹھی۔ اٹھ جا میری دھی، ویلا تنگ پڑتا جا رہا ہے، بانگوں کو تو بڑا ٹیم ہو گیا،
شام کی نماز کا تو ویسے بھی تھوڑا وقت ہوتا ہے۔ وہ خاموش رہی اور کچے فرش کو انگلی سے کریدنے لگی۔ اٹھ جانی، کیسے لک توڑ کے پڑی ہے، اماں نے اس بار آواز میں تحکم سمو کر کہا تھا۔ وہ آہستگی سے اٹھی اور پاؤں سلیپر میں گھسیڑ کر ڈھیلے قدموں سے چلتی نلکے کے پاس چلی گئی۔ کنیز نے جھجری اٹھا کر قریب کھڑی عصمت کے سر پر ٹکائی، جسے اس نے ایک ہاتھ سے تھام لیا تھا۔ جاتے ہوئے مستری اصغر کے گھر پیغام دیتی جانا، آ کے ہمارا نلکا ٹھیک کر جائے۔ اللہ جانے کیا نقص پڑ گیا ہے، کبھی کبھی تو بالکل گارا کیچڑ آنے لگتا ہے، نری مٹی۔ ابے کو 4 دفعہ یاد کرایا، پر ابے کو کچھ یاد رہے تب نہ۔ عصمت سلام کر کے پلٹ گئی تو وہ عائشہ کی جانب متوجہ ہوئی، جو ایک ہاتھ نلکے کے ہتھے پر رکھے چپ چاپ کھڑی تھی۔ چل آگے ہو، وضو کرنا ہے کہ نہیں؟ وہ چوکی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تو کنیز بندھنا اور صابن کی ٹکیا اس کے قریب رکھ کر نلکا چلانے لگی۔ کنیز، سب سے نکا چوچا گلی میں نکل گیا ہے، بھاگ کے جا، کسی سائیکل کے نیچے نہ آ جائے۔ اماں کی گھبرائی ہوئی آواز پر وہ تیزی سے بھاگی۔ چوزے کو ڈربے میں بند کرنے کے بعد جب وہ لوٹی تو عائشہ کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ اب تک چوکی پر بیٹھی بڑے انہماک سے جھاگ کے گولے بنانے میں مشغول تھی۔ وہ صابن کے اجلے سفید اور نرم جھاگ کو چہرے، ہاتھوں اور بازوؤں پر ملتی، کچھ دیر جلد پر ہاتھوں کو ایسی جنبش دیتی جیسے رگڑ کر میل اتار رہی ہو، پھر ٹھنڈے پانی کے چھپاکوں سے سفید بلبلوں کو جھاڑ ڈالتی اور نئے سرے سے یہی عمل دہرانے لگتی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑی اسے اندیکھا میل دھوتے دیکھتی رہی اور پھر اس کے قریب جا کر نلکے کے گرد چنی ہوئی پختہ اینٹوں کی مینڈ پر بیٹھ گئی۔ کون سا میل جمع ہے تیرے پنڈے پر، جسے دھو دھو کے ہلکان ہوئی جا رہی ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھے بنا بدستور کوہنیوں پر صابن ملتی رہی۔ تجھے کیا ہوا ہے ایشو؟ نماز میں سستی تو کبھی نہیں کی تھی تو نے۔ کل تو نے فجر کی نماز قضا کر دی تھی، اب مغرب کے وقت بے فکری بیٹھی صابن سے کھیل رہی ہے۔ سورج چھپے تو بڑی دیر گزر گئی، اب کہاں وقت رہا ہے نماز کا؟ اس نے ایک لا تعلق نظر کنیز کے چہرے پر ڈالی اور پیروں کی انگلیوں میں خوشبودار جھاگ کو رگڑنے لگی۔ تو بولتی کیوں نہیں؟ گیمبر سے آ کر کتنی گمسم ہو گئی ہے، خدا جانے تجھے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ نہ بولتی ہے نہ ہنستی ہے، کہیں باہر بھی نہیں جاتی۔ آسماں کتنی بار آ چکی ہے بلانے کے لیے، آپا کی تیل مہندی سے رخصتی تک ہر رسم میں وہ اور اس کی بہنیں ہمارے ساتھ ساتھ رہی ہیں، بالکل سگے رشتہ داروں کی طرح، اور اب ان کی خوشی کا وقت ہے تو یہ صابن کی جان تو چھوڑ دے۔ کنیز سے جھنجھلا کر اس کے ہاتھ سے صابن کی ٹکیا لے لی۔ تجھے کیا وہم ہو گیا ہے؟ ایک ہفتے میں تو نے 4 ٹکیاں صابن کی گھول ڈالی ہیں، کیا بلا چمٹ گئی ہے تیرے جسم سے جسے مل مل کر اتارتی ہے؟ وہ خاموشی سے اٹھی اور ایک ہاتھ سے نلکے کا ہینڈل چلاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے شلوار کا پوائنچا سرکا کر جھاگ میں ملفوف پاؤں دھونے لگی۔ پیر دھو کر وہ مڑی تو کنیز نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر روک دیا۔ تیرا دھیان کدھر ہے؟ سر کا مسا تو کیا ہی نہیں تو نے۔ اس بار بھی کوئی جواب دیے بنا اس نے ہاتھ کا چلو بنا کر نل کے نیچے کر دیا۔ کنیز نے ہتھے کو زور سے نیچے کی جانب دبایا اور اس کی اوک میں بدرنگ پانی گرا۔ عائشہ تیزی سے ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹی۔ پھر وہی مصیبت، بس اب نلکے کا پانی نہیں استعمال کرنا، گھر میں کوئی بیمار ہی نہ ہو جائے، بجلی گھڑی مڑی نہ جائے تو کوئی وقت ہی نہیں، موٹر کے پانی سے 5 منٹ میں ٹینکی بھر جاتی ہے۔ عائشہ نے ہاتھ کو سونگھا اور دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے اس کی جانب یوں دیکھا جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ اس پانی سے بو آ رہی ہے جیسی گٹروں سے آتی ہے، یہ پانی ناپاک ہے، نجس ہے، اس سے وضو کیسے ہو سکتا ہے؟ وضو تو ہوا ہی نہیں، نماز کیسے پڑھوں؟ بندہ پاک ہی نہ ہو تو نماز کیسے پڑھے؟ کنیز نے بے دہانی سے اس کی بات سنی۔ وہ اس نیلے سے نشان کو بغور دیکھ رہی تھی
جو دوپٹہ سرکنے پر اسے عائشہ کی ہنسلی کی ہڈی پر نظر آیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دوپٹہ ہٹانا چاہا تو عائشہ نے یکدم اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ شاید وہ اس کی نظروں کا زاویہ جان گئی تھی۔ نیل کیسے پڑا تیری گردن پر؟ اس نے متعجب ہو کر پوچھا۔ عائشہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ پھنسی پھنسی آواز میں بمشکل بولی، گر گئی تھی۔ کیسے گر گئی؟ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس نے دوپٹے کو سر اور گردن کے گرد سختی سے لپیٹا اور کنیز کو حیران چھوڑ کر کچی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ برساتی میں اندھیرا تھا۔ اس نے ٹٹول کر دیوٹ چراغ دان پر سے ماچس کی ڈبیا ڈھونڈی اور جلی موم بتی روشن کی۔ موم بتی کی زرد روشنی میں چارپائی پر سے طے کی ہوئی جائے نماز اٹھا کر فرش پر بچھائی اور قبلہ رخ کھڑی ہو گئی۔ تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے لیکن کندھوں تک لے جانے کے اسے قبل ہی ڈھیلے چھوڑ دیے۔ جائے نماز کو دوبارہ طے کر کے چارپائی پر رکھا اور دیوٹ میں جلتی موم بتی پھونک مار کر بجھا دی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی برساتی کی اکلوتی کھڑکی کے سامنے کھڑی رہی۔ در و دیوار پر حبس پنجے گاڑے بیٹھا تھا۔ املی کی شاخیں بالکل ساکت تھیں۔ چڑیاں بھی خاموش ہو چکی تھیں۔ سرمئی آسمان پر اکا دکا تارے دکھائی دے رہے تھے مگر وہ بجھے بجھے سے لگ رہے تھے، جیسے برف کے بے جان ٹکڑے ہوں، روشنی سے عاری اور سرد۔ وہ جھلسے ہوئے فرش پر بیٹھ گئی اور سر کی پشت دیوار کے ساتھ ٹکا کر دھیرے دھیرے بڑبڑانے لگی۔ میں کیا کروں؟ کیسے نماز پڑھوں؟ کیسے تیرے سامنے حاضری دوں؟ جب تو ہی نہ چاہے، جب تیری ہی رضا نہ ہو تو میری کیا مجال ہے؟ میں تو تیری پکار پر بھاگی چلی آتی تھی۔ تو نے خود ہی رستہ روک دیا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرا دل کس قدر زرخیز تھا، کیسی کیسی دعائیں پھوٹتی تھیں، اب پتہ نہیں۔ اس کی آواز بھر آ گئی، گلے میں بے شمار آنسو آن بیٹھے تھے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، مجھ سے کہاں خطا ہوئی، تیری مرضی تو جانے۔ میں تو ساری زندگی تیرے حکم کے مطابق چلنے کی کوشش کرتی رہی، اب کون سا قدم غلط پڑ گیا مجھے کچھ خبر نہیں۔ میں اس گندے جسم کے ساتھ تیرے سامنے کیسے آؤں؟ یہ غلیظ ہاتھ اٹھا کر کیسے کچھ مانگوں؟ مجھے تو دعا مانگنے کا ڈھنگ ہی بھول گیا ہے۔ اس کے رخساروں پر مسلسل پرحدت قطرے پھسل رہے تھے۔ پر مانگنا بھی تو کچھ نہیں، اب کیا مانگوں گی؟ مانگنے کے لیے کچھ بھی تو نہیں رہا۔ اس نے دوپٹہ سرکا کر ہنسلی کی ہڈی کو آہستگی سے چھوا۔ درد کی ایک لہر نے اسے کراہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ کو پھر ہیلوسینیشن؟ ڈاکٹر فروخ نے بات شروع ہی کی تھی کہ وہ بھڑک کر بول پڑی۔ ہیلوسینیشن نہیں، نہیں ہرگز نہیں، میں نے کوئی ڈراؤنا خواب نہیں دیکھا، مجھے کوئی وہم نہیں ہے۔ آپ کو میری بات پر یقین کیوں نہیں آتا؟ اس طرح سے تو آپ کا اور میرا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ جب آپ کو مجھ پر اعتبار ہی نہیں تو پھر اس لمبی چوڑی چیت کا کیا فائدہ؟ اس نے ناخن چباتے ہوئے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ڈاکٹر فروخ نے تحمل سے اس کی بات سنی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، اگر میں محتاط انداز میں بات کروں تو مجھے یوں کہنا چاہیے کہ پہلی بار کب آپ کو شبہ ہوا کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے؟ یہ سب بے فائدہ ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ میری پرابلم جس نوعیت کی ہے اس کے لیے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی تو کوئی تک ہی نہیں۔ وہ مجھے زبردستی لایا ہے جو باہر بیٹھا مجھ پر پہرا دے رہا ہے۔ میری صاف کوئی آپ کو بری لگے گی، لیکن میں سارے سلسلے کو بالکل فضول سمجھتی ہوں۔ بھلا ایک ماہر نفسیات اس قسم کی بیماری کا علاج کیسے کر سکتا ہے؟ باتیں کرنے سے تو یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو کر دیوار پر ٹنگی تصویر کو گھورتی رہی اور پھر اچانک بولی، کیا یہ سچ ہے کہ کوڑھی کے ہاتھ پاؤں اور دوسرے جسمانی اعضاء گل سڑ کر گر جاتے ہیں، جسم سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، جیسے پھول سوکھ کر شاخ سے جھڑ جائے؟ کیا واقعی؟
کیا آپ مجھے ایسا کوئی زخم یا نشان دکھا سکتی ہیں جس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ جزام کے باعث نمودار ہوا ہے؟ حیرت ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، میرا چہرہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے؟ یہ بھی دیکھیے۔ اس نے آستین ہٹا کر بازو ان کے سامنے کر دیا۔ یہ سفید نشان میرے سارے جسم پر ایسے ہی، بالکل ایسے ہی دھبے بن گئے ہیں اور میری جلد بے حس ہو گئی ہے۔ کوڑ میں ایسے ہی تو ہوتا ہے۔ مجھے بھی درد نہیں ہوتا، آپ چاہے چھری سے یہاں پر زخم لگا دیں۔ اس نے اپنی بے داغ کلائی پر انگلی رکھ کر تیز آواز میں کہا اور اس پنچ میں سے ایک سوئی کھینچ کر بازو کی جلد میں گھسیٹ دی۔ دیکھیں، مجھے درد نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں، میں سچ کہتی ہوں، مجھے بالکل کوئی احساس نہیں ہو رہا۔ وہ گیلی آنکھوں کے ساتھ سوئی پر دباؤ ڈالتے ہوئے گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں سختی سے بھینچی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر فرخ پرسکون چہرے کے ساتھ بیٹھے اس کے بازو سے پھوٹنے والی خون کی سرخ بوندوں کو دیکھتے رہے۔ انہوں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ لیجیے، انہوں نے ٹیشو کھینچ کر اس کی طرف بڑھایا اور کرسی سے اٹھتے ہوئے بولے، اگر آپ کو گھٹن محسوس ہو رہی ہے تو میں یہ کھڑکی کھول دوں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹیشو پیپر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے ہوئے وہ ان کے متحرک سیاہ بوٹوں کو ساکت پلکوں کے ساتھ گھورتی رہی۔ آپ کو اللہ کے وجود پر یقین ہے؟ اس بار اس کی آواز خاصی مدھم تھی۔ میرا مطلب ہے، آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہے اور جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے؟ آپ نے کبھی اسے محسوس کیا ہے؟ اس کی موجودگی کو؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کھڑکی کے پٹ وا کر کے وہ دوبارہ ریوالونگ چیئر پر آ بیٹھے اور اس کی طرف دیکھ کر ایک طویل سانس بھری۔ بہت دفعہ، شاید ہر روز، میں رات کو بستر میں جانے سے پہلے اپنے اگلے دن کی بہتری اور آسانی کے لیے دعا مانگا کرتا ہوں، اور کسی ایک روز بھی میرے دل میں یہ شک پیدا نہیں ہوا کہ وہ میری بات نہیں سنی نہیں جا رہی۔ مجھے لگتا ہے جیسے وہ میرے بہت قریب ہو اور بہت انہماک سے میری بات سن رہا ہو۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، اس نے تند لہجے میں ان کی بات کاٹ دی۔ مجھے کسی واعظ کی طرح مت سمجھیے، میں کسی عام انسان کی بات سننا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ اس پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر آپ کو اس پر ایمان ہوتا تو آپ اتنے شاندار دفتر میں قیمتی سامان کے انبار میں گھرے نہ بیٹھے ہوتے۔ اگر آپ کو اس کی پرسش کا خوف ہوتا تو آپ میں اتنی رونق نہ ہوتی، ایسا تکبر نہ ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے وہ یہیں موجود ہے، یہیں کہیں، اسی دفتر میں، لیکن وہ میری طرف نہیں دیکھتا۔ وہ ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھتا۔ میری صورت اتنی مکروہ ہے کہ وہ مجھ پر نظر نہیں ڈالتا۔ جو چھوڑ کر اپنی خواہش کی عبادت کرتے ہیں، ان سب کی شکلیں میری جیسی ہو جاتی ہیں۔ بہت سے کوڑی پھر رہے ہیں گلیوں میں، سڑکوں پر، بڑے بڑے پلازوں میں، بنگلوں میں، سب کا کوڑ نظر نہیں آتا۔ کسی نے خوبصورت چہرے میں چھپا رکھا ہے، کسی نے دولت کے ڈھیر میں، کسی نے مرتبے کا پردہ تان رکھا ہے، کوئی۔ مجھے لگتا ہے آپ میری بات سننا نہیں چاہتے، آپ کے چہرے پر بیزاری ہے۔ وہ مٹھی میں بھینچے ہوئے ٹیشو پیپر کے ٹکڑے میز کی سطح پر پھینک کر چلائی۔ میں آپ کی بات پوری توجہ سے سن رہا ہوں، آپ بولتی رہیے، جو آپ کے دل میں ہے کہہ ڈالیے۔ جب کسی گھناؤنے اور مکروہ گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ روک کیوں نہیں دیتا؟ دل کیوں نہیں پھیر دیتا؟ چھوٹی سی نیکی کرنے کی خاطر اتنی مشکلات کیوں سہنا پڑتی ہیں؟ نیک لوگوں کا راستہ آسان کیوں نہیں ہوتا؟ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سسکنے لگی تھی۔ ڈاکٹر فرخ نے اسے تسلی دینے کے لیے کچھ نہیں کہا۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے رہے۔ کچھ دیر بعد اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تو انہوں نے ایک ٹیشو پیپر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس بار اس نے ٹیشو پیپر نہیں لیا تھا۔ میرے خیال میں آپ کو تبدیلی کی ضرورت ہے۔ بہتر ہوگا آپ کچھ روز کے لیے کہیں چلی جائیں۔ ان دنوں بالائی سرحد پر بہت اچھا موسم ہوتا ہے۔ آپ تفریح کا پروگرام بنائیں، چاہے 3-4 دنوں کے لیے ہی صحیح۔
کبھی آپ نے اپنا گھر تبدیل کرنے کے بارے میں سوچا؟ کسی خیال کے تحت انہوں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، جواب مختصر تھا۔ گھر تبدیل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آج کل تو مناسب جگہ پر معقول رہائش ملنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ آپ کم از کم بیڈ روم تبدیل کر سکتی ہیں، کمروں کی سیٹنگ چینج کر دیں، فرنیچر کی ترتیب، پردوں کا رنگ، کچھ نئے ڈیکوریشن پیسز، کوئی ایک انڈور پلانٹ، کوئی تصویر وغیرہ۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لاتے رہنا چاہیے۔ یکسانیت سے اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ تبدیلی اکثر مثبت نتائج فراہم کرتی ہے۔ جزام چھوت کا مرض ہے شاید۔ اس نے کرسٹل کا پیپر ویٹ اپنے قریب کھسکایا۔ ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس نے مجھے اس بیماری کے جراثیم منتقل کیے ہیں، وہی جو باہر بیٹھا ہے۔ اس کا لہجہ قدرے رازدارانہ ہو گیا۔ آپ نہیں جانتے، بلکہ ابھی تک کسی کو بھی شک نہیں گزرا۔ دراصل اسے بھی کوڑ ہے۔ میں نے خود اس کے گلتے ہوئے زخموں میں سفید سفید کیڑوں کو رینگتے دیکھا ہے۔ اس پر اتنی مکھیاں بن بنا رہی تھی جیسے وہ ایک سڑا ہوا پھل ہو۔ ان کی بن بناہٹ اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ کہیں مجھے کہہ نہ آ جائے۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک ابکائی لی۔ لجلجے سے کیڑے اس کا گوشت چاٹ رہے تھے، سخت بدبو تھی۔ تعفن سے میرا سانس بند ہو رہا تھا۔ میں سوچتی ہوں میرا بچہ ایسی حالت میں، پتہ نہیں، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے وہ مردہ ہو، جیسے میں بے جان گوشت کا لوتھڑا اٹھائے پھرتی ہوں۔ لیکن نہیں، مجھے آپ سے کسی سے بھی اس سلسلے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ خاموش ہو کر ناخن چبانے لگی۔ میں ضرور سننا چاہوں گا۔ ڈاکٹر فروخ کے چہرے پر ایسے تاثرات پیدا ہوئے جیسے اس کے اس طرح خاموش ہو جانے پر انہیں افسوس ہوا ہو۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے پیپر ویٹ کو انگلیوں سے گھماتی رہی۔ جس وقت کا آپ ذکر کر رہی ہیں، سوچ کر بتائیے، کیا ان لمحات میں آپ کو اپنے شوہر سے کراہیت محسوس ہوتی تھی؟ میرا مطلب ہے یہ بہت نیچرل ہے۔ وہ پیپر ویٹ کو مزید تیزی سے حرکت دینے لگی۔ آپ خود کو غیر محفوظ تصور کرتی ہیں؟ کیا آپ کو مختلف لوگوں سے یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، یا کبھی آپ کو اپنے شوہر سے خوف محسوس ہوا ہو جیسے وہ آپ کے دشمن ہیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جس شخص کے ساتھ بہت عرصے سے رہتے آ رہے ہوں، اچانک وہ بالکل اجنبی لگنے لگتا ہے، کسی دوسرے سیارے سے آئے ہوئے ایلین کی طرح۔ وہ اس بار بھی چپ رہی۔ آپ ایجوکیٹڈ ہیں، سمجھدار ہیں، دلیل کی زبان سمجھ سکتی ہیں۔ ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ نے اپنے شوہر پر مکھیوں کو بن بناتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ کے شوہر بیڈ روم میں تھے؟ اس نے آہستگی سے سر ہلایا۔ وہ یقیناً رات کا وقت ہوگا۔ آپ کے بیڈ روم میں ایئر کنڈیشنر تو ہوگا۔ وہ ساکت بیٹھی رہی۔ اس کے ہونٹ یوں آپس میں پیوست تھے جیسے وہ ہمیشہ چپ رہنے کا تہیہ کر چکی ہو۔ کیا آپ کسی طرح مجھے یہ بات سمجھا سکتی ہیں کہ آپ کے ایئر کنڈیشنڈ بند کھڑکیوں والے بیڈ روم میں مکھیاں کیسے آ گئیں؟ آپ مسلسل یہی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے جھٹلا سکیں۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ان کے چہرے پر نظر جما دی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا آپ کیسے معالج ہیں۔ میرا مسئلہ سمجھنے اور میری رہنمائی کرنے کے بجائے آپ منطق اور دلیل کی بحث میں الجھے ہوئے ہیں۔ مجھے جو کچھ نظر آتا ہے میں وہی کہتی ہوں۔ ہم اسے ہی تو سچ کہتے ہیں جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں۔ جب آنکھوں دیکھا سچ ہوتا ہے تو میری بات جھوٹ کیسے ہو گئی؟ وہ چیخ کر بولتے ہوئے کرسی سے اٹھ گئی۔ میں نے یہاں آ کر صرف اور صرف اپنا وقت برباد کیا ہے۔ وہ نشست کے ہتھے سے لٹکا شولڈر بیگ پکڑنے کے لیے جھکی تو اس کا ہاتھ لگنے سے پیپر ویٹ لڑک کر قالین پر گر گیا۔ اس نے پیپر ویٹ اٹھانا چاہا مگر ڈاکٹر فروخ نے ٹوک دیا۔ کوئی بات نہیں، ابھی ہمارا وقت ختم نہیں ہوا۔ آپ مناسب سمجھیں تو پلیز بیٹھ جائیں۔ ان کے لہجے کا تحمل اور دھیما پن اب بھی برقرار تھا۔ اس شیشے کے گولے کو آپ نے قالین پر گرتے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے نا؟
اگر یہ سچ ہے تو جو میں کہتی ہوں وہ بھی جھوٹ نہیں، وہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے کہوں کہ پیپر ویٹ نہیں گرا، آپ کے سامنے ٹیبل پر رکھا ہوا ہے، آپ کو وہم ہوا ہے تو آپ مان جائیں گے؟ آپ کیسے مان سکتے ہیں کہ یہ سچ نہیں وہم ہے؟ کیسے مان لیں گے؟ وہ تیز قدموں سے دروازہ پار کر گئی تھی۔ بس کو ٹھینگ موڑ سے پتوکی کے لیے روانہ ہوئے 20 منٹ گزر چکے تھے۔ ابا ٹھینگ موڑ تک ان کے ساتھ آئے تھے۔ انہیں خدا حافظ کہتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کا گلا بھر آیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ابا سے کہے کہ وہ اس کے ساتھ گیمبر چلیں اور جب تک وہاں رہنا پڑے اس کے ساتھ ہی رہیں۔ کالج چھوڑنے کے لیے جایا کریں، واپسی پڑھ لینے کے لیے آئیں، ہر دم سائے کی طرح اس کے ساتھ لگے رہیں۔ اس کا بس چلتا تو وہ کلاس روم میں بھی انہیں ساتھ والی نشست پر بٹھا لیتی، مگر یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تو دل مضبوط رکھنے کا کارآمد گر اس کی مٹھی میں تھما کر چلے گئے تھے۔ پتہ نہیں دل کیسے مضبوط رکھا جاتا ہے، اس کے اندر انجانے اندیشے کلبلا رہے تھے۔ کالج کے تصور سے ایک عجیب وحشت ہو رہی تھی۔ اس نے تو اپنے ہائی اسکول کی آدھی پنجابی آدھی اردو بولنے والی، بات بے بات ڈنڈے سے دھنائی کرنے والی شاگردوں کو سر جھکا کر بیٹھنے کا حکم دے کر اپنے آنے والے ننھے یا ننھی کے لیے بنائی کرنے والی جمائیاں لیتی میز پر کوہنیاں دھر کے اونگتی ہوئی استانیاں دیکھی تھی۔ کالج کی روبدار اور پرتمکنت شخصیت والی کسی لیکچرار سے آج تک اس کا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ خدا جانے کالج کی میٹ میں کیسی ہوں گی۔ دراز قد، اونچا سا جوڑا، کانوں میں بڑے بڑے بالے، اونچی ایڑیوں والے جوتے پہنے، کالج کے برآمدوں راہداریوں میں ٹک ٹک چلتی ہوئی، آنکھوں میں نفیس فریم والی اینک، شیشے پر دور ہٹو بچ کے رہنا جیسے تاثرات، ڈنڈے سے تو نہیں مارتی ہوں گی مگر اینک کے شیشوں کی اوٹ سے ایسے گھوریں گی کہ بندہ بنا نیل بنا چوٹ ہی ختم ہو جائے۔ اس قسم کی مخلوق کے ساتھ اس کا گزارا خاصا مشکل تھا۔ کیا ہی اچھا ہوتا جو وہ ایف اے کی طرح بی اے بھی پرائیویٹ کر لیتی، مگر برا ہو انگریزی اور پولیٹیکل سائنس کا، جنہوں نے اسے گھر سے بے گھر ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر ابا کو نہ جانے کیوں یہ وہم سا تھا کہ کالج میں پڑھنے سے اس میں کچھ آفاقی خصوصیات پیدا ہو جائیں گی، وہ کوئی خاص قسم کی شے بن جائے گی۔ ابا کے برعکس اسے اس طرح کی کوئی امید نہیں تھی۔ اماں نے کتنا احتجاج کیا، اسے تایا جان کے گھر بھیجنے کی تجویز سن کر وہ کس قدر چراغ پا ہوئی تھیں، مگر ابا ڈٹے رہے۔ اماں کی رائے کو وہ کبھی بھی اہم نہیں گردانتے تھے۔ ان کے نزدیک معقول مشورہ صرف اسی انسان کے پاس ہو سکتا ہے جو کالج میں کم از کم 6 ماہ گزار چکا ہو۔ وہ خود اس اہلیت سے سرفراز تھے، سو اماں کے خدشات کو انہوں نے قطعی کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ دل سے وہ بھی اماں کی ہم خیال تھی اور اس نے دبے دبے لفظوں میں یہ بات ابا تک پہنچائی بھی تھی، مگر بے سود۔ انمانے جی سے جب وہ اپنے کپڑے، کتابیں اور ضرورت کی چند دوسری اشیاء اٹیچی کیس میں رکھ رہی تھی تو اسے بار بار رونا آ رہا تھا۔ کیسری چوزے نے، جو اس کا سب سے زیادہ لاڈلا تھا، مکھیوں کے پیچھے ادھر سے ادھر بھاگتے ہوئے ایک دو بار اس کے پیروں پر ٹھونگے ماری تو اس کا جی چاہا کہ اسے بھی باقی سامان کے ساتھ اٹیچی کیس میں رکھ لے۔ لیکن ابا پر تو جلدی سوار تھی۔ اسے کنیز سے یہ کہنے کا موقع بھی نہ مل سکا کہ اس کے چوزے کو روزانہ 2 بادام پیس کر یاد سے کھلاتی رہے، اور اب وہ اس ٹوٹی کھڑکیوں اور اکھڑی ہوئی سیٹوں والی بس میں تھی جو ناہموار سڑک پر ہچکولے کھاتی نہایت سست روی سے چل رہی تھی۔ قدم قدم پہ کوئی اسٹاپ آ جاتا، چھوٹے چھوٹے دیہات اور قصبوں میں بس کئی کئی منٹ ٹھہرتی۔ ہر دفعہ کنڈکٹر ایک جیسے فقرے دہرا دیتا، بس بالکل خالی ہے، سب کو سیٹیں ملیں گی، آپ بیٹھنے والے تو بنے۔ اور سواریاں اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی۔ انہیں بے جان بوروں کی طرح لدے ہوئے لوگ بالکل دکھائی نہ دیتے، ایک دوسرے کے پاؤں کو چلتے، دھکے دیتے، بکتے جھکتے وہ کسی اندیکھے خلا میں سما ہی جاتے اور بس ایک دھچکے کے ساتھ پھر سے چل پڑتی۔
پیلی دھوپ مکئی کے کھیتوں پر پنکھ پھیلائے اونگ رہی تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف کیکر اور ٹالی کے پیڑ دھوپ میں کملائے ہوئے تھے۔ بیا کے بیزوی ساخت کے بھورے گھونسلے کیکر کی خاردار شاخوں اور ٹالی کی باریک ڈالیوں سے لٹکے ہوئے گرم ہوا کے تھپیڑوں سے ادھر ادھر ڈول رہے تھے۔ کبھی کبھار کیکر کے زرد اون سے بنے ہوئے پھندنوں جیسے پھول ہوا کے ساتھ اڑتے ہوئے کھلی کھڑکی سے اس کی گود میں آ گرتے۔ اسے سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ بڑی سی چادر میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے پیشانی پر آیا ہوا پسینہ پونچھتے ہوئے ساتھ بیٹھے اجی کو دیکھا، جو اگلی نشست سے پیشانی ٹکائے اونگ رہا تھا۔ اس کی آسمانی قمیض پسینے سے بھیگ کر کمر سے چپک گئی تھی۔ بس کوئی زوردار قسم کا جھٹکا کھاتی تو وہ دائیں یا بائیں لڑک جاتا۔ وہ ہر بار بس رکنے پر اس کی طرف پر امید نظروں سے دیکھتی، اس آس پر کہ وہ پوچھے گا پیاس تو نہیں لگی، لیکن پہلو میں جھولنے اور ایک دو بار نشست سے جدا ہو کر ہوا میں اچھلنے کے باوجود اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ خود سے کہنے کی ہمت اسے نہیں ہو رہی تھی۔ اجی کی تیز مزاجی سے اچھی طرح واقف تھی۔ چند دفعہ پہلے بھی اس کے ساتھ سفر کرنے کا تجربہ ہو چکا تھا۔ سفر کے دوران پانی پینے یا واش روم ڈھونڈنے کی فرمائش سن کر وہ فرمائش کرنے والے کو یوں گھورتا جیسے کچا ہی کھا جائے گا۔ خالہ کے منجھلے بیٹے آصف کو تو اس نے ایک بار بس میں برف کا گولا دلانے کے لیے ضد کرنے پر ہلکے ہاتھ کے 2 تھپڑ بھی لگا دیے تھے۔ یہی سب سوچ کر وہ اب تک خاموش بیٹھی تھی۔ بس چونیا شہر میں رکی تو کولڈ ڈرنکس کی بوتلیں دیکھ کر اس کی پیاس یکلخت حد سے سوا ہو گئی۔ حلق میں جیسے کانٹے ہو گئے تھے۔ خشک ہونٹوں کو زبان سے تر کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اجی کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی سابقہ حالت میں تھا۔ اجی، اس نے آہستگی سے آواز دی۔ چند بار اور بلانے پر جب وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور بس بھی روانگی کے لیے پر تولنے لگی تو مجبوراً اس کا کندھا دھیرے سے ہلایا۔ اس نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا اور بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا، پتوکی آ گیا؟ مجھے پیاس لگی ہے۔ اس کی نظروں کا زاویہ فوراً تبدیل ہوا۔ چند لمحے وہ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا رہا اور حسب توقع دھاڑا، تم پینڈو عورتوں کو سفر میں بڑھ چڑھ کر بولنے کی بڑی خراب عادت ہوتی ہے۔ چین سے منہ بند کر کے بیٹھنا تو آتا ہی نہیں۔ وہ سہم کر چپ ہو رہی۔ تمام سفر میں یہ پہلا جملہ اسے مخاطب کر کے بولا تھا اور بول کر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ پتوکی چل کے پی لینا پانی، اب تیری خاطر ساری بس رکی رہے گی۔ مجھے پہلے پتا ہوتا تو کولر ساتھ لے کے چلتا۔ اس نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ ٹھیک ہے، پتوکی پہنچ کے پی لوں گی، اس نے تھوک نگل کر کہا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کیا ٹھیک ہے، اب تو پتوکی تک دل میں مجھے کوستی رہے گی اور صبر کے بڑے بڑے گھونٹ پیے گی، خود پر ترس کھائے گی۔ یہ سارا کچھ کرنے کی بجائے تو کہہ کیوں نہیں دیتی کہ نا جی میں تو صبر نہیں کر سکتی، ابھی پانی پیوں گی اسی وقت، ہر قیمت پر، چاہے ساری دنیا کا نظام رک جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ ہنکارا بھر کے نشست سے اٹھ گیا تھا۔ وہ بدستور کھڑکی کی جانب رخ کیے بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے گھٹنے پر رکھے اپنے ہاتھ کی پشت پر جوس کے ڈبے کی خوشگوار گیلی ٹھنڈک کو محسوس کیا تھا۔ بس سابقہ سست روی سے چل پڑی تھی۔ داخلہ فارم تو نے خود پر کیا تھا؟ خالی ڈبہ باہر پھینکتے ہوئے اجی نے پوچھا۔ جی، سارے ہجے غلط، لکھائی جیسے پیر کی انگلیوں میں قلم پھنسا کر خطاطی کی ہو۔ مجھے بڑی شرم آ رہی تھی تیرا فارم کلرک کو پکڑاتے ہوئے۔ وہ پوچھ لیتا کہ بھائی کس پاگل خانے کو داخل کرانے لگے ہو یہاں، جسے اپنے علاقے کا نام بھی ٹھیک لکھنا نہیں آتا، تو میری کتنی بے عزتی ہوتی۔ کنگن پور میں تو نے گاف کے 3 ڈنڈے ڈالے تھے۔ بندہ پوچھے یہ اردو کا کون سا حرف ہے جس میں 3 ڈنڈے آتے ہیں؟ وہ بتا سکتی تھی کہ تیسرا ڈنڈا دراصل زبر تھا، لیکن اس وقت اسے صرف اس ٹھنڈے مشروب سے دلچسپی تھی جسے وہ گھونٹ گھونٹ حلق میں اتار رہی تھی۔
تجھے کس اللہ کے بندے نے کالج میں پڑھنے کا مشورہ دے دیا؟ ابھی لکھوا لے مجھ سے۔ کالج میں پڑھ کر بھی تو اتنی ہی جاہل اور بے وقوف رہے گی جتنی اب ہے۔ تجھ جیسی پینڈو لڑکیاں شہر کے طور طریقے سیکھ بھی جائیں تو ان کا پینڈو پنا ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ دکان پر ٹافی خریدنے جائیں گی تو کہیں گی شاپ کیپر بھائی ذرا میٹھی گولیاں تو دیجیے گا۔ ون وے سڑک پار کرتے ہوئے بھی دونوں طرف دیکھنا نہیں بھولتی، اور کہیں جو کوئی گاڑی اپنی طرف آتی دیکھ لیں تو ہائے اللہ کہہ کر سڑک کے درمیان کھڑی ہو جائیں گی۔ یہ تو حال ہے تم لوگوں کا۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ بڑبڑاتے ہوئے ایک بار پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پتہ نہیں منہ میں زبان بھی ہے یا گونگی پیدا ہوئی ہے۔ پتوکی سے اڈا گیمبر تک کا سفر نسبتاً بہتر تجربہ تھا، مگر بس بہرحال بس ہوتی ہے، اس کا مخصوص ماحول کبھی بھی پیش منظر سے اوجھل نہیں ہوتا۔ بس اسٹاپ سے تایا جی کے گھر تک 7-8 منٹ کا پیدل راستہ تھا۔ جامع مسجد والی گلی سے گزر کر جب وہ بجھے ہوئے نیلے رنگ کے دروازے اور سفید چونے سے پتی دیواروں والے پختہ مکان کے سامنے پہنچے تو سفر کی کوفت اس کے اعصاب پر بری طرح سوار ہو چکی تھی۔ وہ فوراً ہی کسی چارپائی پر گر کے بے سدھ ہو جانا چاہتی تھی۔ دروازہ کھلا تھا۔ پختہ اینٹوں کا ناہموار فرش جس پر جا بجا خشک ہونٹوں سے اترتی پیپڑیوں کی مانند سیمنٹ اکھڑا ہوا تھا، ابھی ابھی دھویا گیا تھا۔ صحن میں تائی جان بان کی کھری چارپائی پر کوہنی کے بل دراز تھیں۔ ان کے بالوں میں مہندی لگی تھی جسے سکھانے کے لیے وہ دھوپ میں لیٹی تھیں۔ برآمدے کی چکیں اٹھی ہوئی تھیں۔ صدف باورچی خانے کے دروازے میں فرش پر بیٹھی آلو چھیل رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی اٹھی اور آ کر اس کے گلے لگ گئی۔ تائی اماں چارپائی سے ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ ضرور گئی تھیں، مگر ان کے چہرے پر مسکراہٹ کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے۔ اس کے سلام کا جواب بھی انہوں نے اتنی مدھم آواز میں دیا کہ وہ سن نہ سکی۔ صدف دوبارہ ترکاری بنانے بیٹھ گئی تھی۔ اجی اس کا ٹیچی کیس برآمدے میں رکھ کر باہر چلا گیا تھا۔ وہ تائی جان کے پاس چارپائی کے ایک سرے پر ٹک گئی۔ پتوکی زیادہ نزدیک نہیں پڑتا تھا، بھلے تم روز آتی جاتی۔ وہاں تو بہت بڑا لڑکیوں کا کالج ہے، ادھر بڑی مصیبت ہے۔ فوجی چھکڑا یہاں گیمبر تک تو آتا ہی نہیں۔ صدف کو روز 1-1.5 کلومیٹر پیدل چل کے چیک پوسٹ جانا پڑتا ہے۔ واپسی پر پھر وہی کھیچل مشقت۔ پاس بنوانا پڑتا ہے، نہیں تو ڈرائیور گاڑی میں بیٹھنے نہیں دیتا۔ پتوکی میں داخلہ لے لیتی تو گھر سے دوری تو نہ سہنی پڑتی۔ پردیس پھر پردیس ہوتا ہے، چاہے گلیاں سونے کی اینٹوں سے بنی ہی کیوں نہ بنی ہوں اور شہر کے مینارے چاندی کے ہوں۔ سو اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ بھائی کریم نے پتہ نہیں کیا سوچ کر تمہیں ادھر داخل کروا دیا ہے۔ تائی جان نے آتے ہی اسے باور کرا دیا کہ وہ اس کے آنے سے خوش نہیں ہیں۔ ان کا رویہ اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ تائی جان ان کے گھر کے کسی بھی فرد کو پسند نہیں کرتی تھیں۔ پتوکی بڑا دور پڑتا ہے، ادھر سے پہلے کنگن پور سے ٹھینگ موڑ آؤ، پھر آگے پتوکی کے لیے 2 بسیں پکڑنی پڑتی ہیں۔ سفر تو تھوڑا ہے پر 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ ابا کہتا تھا ہاسٹل میں نہیں رہنا، اس لیے جی۔ وہ جلد از جلد وہاں سے اٹھ جانا چاہتی تھی، مگر اس خواہش پر عمل نہیں کر سکتی تھی۔ تائی جان دوبارہ پہلے والے انداز میں لیٹ کر سامنے والی دیوار کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ یوں لا تعلق ہو چکی تھی جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اپنی موجودگی کو کس طرح سے ظاہر کرے۔ صدف نے بھی رسمی سوالوں کے بعد چپ سادھ لی تھی۔ اس وقت اس کی تمام تر توجہ پیاز اور آلوؤں پر تھی۔ تایا جی کہاں ہیں؟ آخر کار اسے ایک فکرہ سوجھ ہی گیا۔ مولوی صاحب کی بچی فوت ہو گئی ہے، جنازے کے ساتھ قبرستان گئے ہیں۔ پھر وہی خاموشی اس کے چاروں اطراف گردش کرنے لگی۔
جامع مسجد سے ظہر کی اذان کی آواز بلند ہوئی۔ اسی دم اجی 7 اپ کی 2 بوتلیں پکڑے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ اسے جس طرح چھوڑ گیا تھا اسی حال میں بیٹھے دیکھ کر اسے بے اختیار پیشانی پر ہاتھ مارا۔ اور تو اب تک ویسے ہی بکل مار کے بیٹھی ہے؟ گرمی نہیں لگتی تجھے؟ یہ لوئی تو اتار دے۔ اندر چل کے ایئر کولر کے آگے بیٹھ۔ چل اٹھ، میں نماز پڑھ لوں۔ بالکل پڑھ نماز حاجن بی بی، ہمارے لیے بھی دعا کر دینا۔ صدف، تو نے اسے پانی شانی پلایا ہے یا ابھی تک پیاسی بیٹھی ہے؟ لے یہ بوتلیں پکڑ، دودھ سوڈا بنا دے جلدی سے۔ اس نے چادر اتار کر الگنی پر ڈال دی اور ٹیچی کیس سے دوپٹہ نکال کر وضو کرنے غسل خانے میں چلی گئی۔ جب وہ نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی تو اجی دودھ سوڈے کا گلاس لیے پہنچ گیا۔ کتنی لمبی نماز پڑھتی ہے تو؟ اتنی دیر میں تو لوگ 4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ اس نے جائے نماز سمیٹ کر گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ہانڈی بننے میں ابھی دیر ہے، میں بازار سے سالن اور روٹیاں لے آتا ہوں۔ بتا کیا کھائے گی؟ آلو قیمہ، پائے یا نان حلیم لے آؤں؟ جو تمہارا دل کرے لے آؤ۔ کیوں جی، تیری کوئی مرضی نہیں؟ وہ خاموش رہی۔ بتانی پڑتی ہے مرضی، کسی کو کیا پتا اگلے بندے کے دل میں کیا ہے۔ اجی قدرے جھجک کر معنی خیز لہجے میں بولا تھا۔ وہ بلا ضرورت نواڑی پلنگ پر رکھے سرہانے کی شکنیں درست کرنے لگی۔ اب میرے واپس آنے تک اکڑ کے بیٹھی نہ رہنا، ٹھنڈی ہوا میں آرام کر، تھکن اتار لے، میں بس ابھی 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ جاتے ہوئے وہ ایئر کولر آن کر گیا تھا۔ تھکن سے چور تو وہ تھی ہی، خوشگوار نم ہوا نے اس کے اعصاب کو تھپکنا شروع کیا تو جلد ہی غنودگی طاری ہو گئی۔ بوجھل ذہن میں سفر کے واقعات، اماں ابا اور کنیز کی باتیں، کیسری چوزا، اپنے گھر کے آنگن میں لگے ہوئے سیوتی کے پھول، تائی جان کا کوفت زدہ چہرہ، کالج کی اونچی جوڑے والی میڈمیں، باچھیں پھاڑ کر کہکہے لگاتی تیز ترار لڑکیاں اور کالج کے بڑے بڑے کمرے کئی بار ریوائنڈ ہوتی فلم کی طرح مرتسم ہو رہے تھے۔ یہاں گزرے ہوئے تھوڑے سے وقت سے ہی اسے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ آئندہ کے حالات بہت مشکل ہوں گے۔ ساتھ والے کمرے سے تائی جان اور صدف کے باتیں کرنے کی مدھم اور غیر واضح آوازیں آ رہی تھیں۔ ایئر کولر کی گھوں گھوں اور مغربی دیوار کے ساتھ رکھے ڈیپ فریزر کی دھیمی سر سر کسی لوری کی مانند اس پر نیند وارد کر رہی تھی۔ بتدریج مکھیوں کی بھن بھناہٹ میں بدلتی آوازوں نے اسے بہت سی پریشان کن سوچوں سے چھٹکارا دلا دیا۔ اجی کے لوٹنے سے قبل ہی وہ سو چکی تھی۔ وہ بیدار ہوئی تو شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ تایا جی گھر آ گئے تھے۔ اسے سخت بھوک لگی تھی، لیکن وہ اسے پاس بٹھائے دیر تک باتیں کرتے رہے۔ رات کو اس نے سب کے ساتھ ہی کھانا کھایا تھا۔ تایا جی عشاء کی نماز پڑھنے مسجد گئے تو وہ چارپائیاں بچھانے میں صدف کا ہاتھ بٹانے لگی۔ تائی جان نے دونوں چیخیں گرائیں اور صدف کو مخاطب کر کے بولیں، عائشہ کا بستر اندر بڑے کمرے میں بچھا دینا، اس بیچاری کو کہاں عادت ہے ایئر کولر کے آگے سونے کی، کہیں ٹھنڈ ہی نہ لگ جائے۔ ان کے لہجے میں محسوس کیا جانے والا طنز تھا۔ برآمدے میں 5 چارپائیاں آ بھی نہیں سکتی، خواہ آنے جانے میں تنگی ہوگی۔ رات کو 2-3 دفعہ تو ضرور ہی جاتے ہیں تمہارے ابو سرہانے میں، اندھیرے میں چارپائیوں سے ٹھڈے کھاتے پھریں گے۔ وہ خاموشی سے اندر آ کر اسی نواڑی پلنگ پر لیٹ گئی جس پر دوپہر میں سوئی تھی۔ بے شک ان کے گھر میں ایئر کولر نہیں تھا اور ہو سکتا تھا کہ رات کو اسے ٹھنڈ بھی محسوس ہوتی، مگر تائی جان کی بات نے اسے بہت دکھ دیا تھا۔ اس نے سست روی سے اور قدرے ڈول کر گھومتے ہوئے چھت کے پنکھے کو دیر تک گھورتے رہنے کے بعد آنکھیں میچ لیں۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے تو وہ بھرپور نیند لے کر بیدار ہوئی تھی۔ کروٹوں کا ایک طویل سلسلہ اسے پلنگ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک منتقل کرنے لگا۔ نہ جانے رات کے کس پہر اسے ہلکی سی اونگ آئی تھی کہ کسی کے بلند آواز میں بولنے پر چونک گئی۔ اسے گرمی نہیں لگتی؟ ان کے گھر میں ایئر کولر نہیں ہے تو کیا ہوا، یہاں تو ہے نا۔
वहां पर तो खुली हवा होती है। हमारे मकान से उनका घर बहुत बड़ा है। इस तरह का बंद बंद कुकड़ियों के खुड्डे जैसा नहीं है। अंदर चाहे गर्मी से उसकी जान निकल जाए। चलो सदफ, उठ, तू उसे बाहर लेकर आ, मैं सो जाता हूँ अंदर। और ये अज्जी था जो बहुत गुस्से में लगता था। शायद वो अभी अभी कहीं से वापस आया था। आहिस्ता बोलो, तुम्हारे अब्बू जाग जाएंगे। और तुम्हारे दिल में जो उबाल उठ रहे हैं इनकी वजह मुझे खूब मालूम है। नहीं मरती वो। कल से वो अकेली सो जाएगी एयर कूलर के आगे, हम सब अंदर लेटेंगे। बहन को ना बेआराम कर, सारे दिन की थकी हुई है। ताईजान घुटी घुटी आवाज में उसे घुरक रही थी। बेआराम ना कर। कुछ देर अज्जी की बुड़बुड़ाहट और कुछ खटर पटर उसके कानों तक पहुंचती रही और फिर खामोशी छा गई। उसे अपने हलक में आंसुओं की नमकीनी महसूस हुई थी। सुबह तक वो जागती रही थी। अगले रोज इतवार था। ये तमाम दिन कमरे में बैठे बैठे गुजारा। रात को सोने का वक्त हुआ तो खुद ही अपना बिस्तर अंदर बिछाने लगी। सदफ ने उसे बरामदे में लेटने के लिए कहा, लेकिन वो आहिस्तगी से बोली, मुझे सर्दी लगेगी रात को, मैं यही ठीक हूँ। वो कंधे उचकाकर चली गई थी।